اللہ نے ہم کو طاقت سے نوازا، اللہ نے ہم کو صلاحیت دی، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے دین کی سربلندی کے لیے ہم کو عطا کی، اور ہم بس دنیا کو بڑھانے میں لگے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کی چیزیں تمام کے تمام چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چھٹ جانے والی ہے۔ قیامت کے دن عدالت خدا کی لگے گی، گناہگار لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، نیک لوگ، اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے ہوگے، وہ یوں کہتے ہوئے نکلیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا امام الانبیاء وسید الانبیاء وخاتم النبیین بالیقین محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة واتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت خاک میں مل جائے گی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو آخرت کی لامحدود زندگی بنانے کے لیے یہ دنیا کی مختصر سی زندگی عطا فرمائی۔ یہ دنیا کے زیب و زینت، یہ دنیا کے عیش و عشرت، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کا ساز و سامان ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کو بنایا، دنیا کو قائم کیا، تو دنیا میں اپنی توحید سمجھانے کے لیے، اپنی وحدانیت سمجھانے کے لیے، اپنی ربوبیت سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا تھا۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر قوم کو ڈرانے کے لیے میں نے اپنا پیغمبر ضرور بھیجا۔ تو وقت کے نبیوں نے، وقت کے رسولوں نے، وقت کے پیغمبروں نے اللہ پاک جل شانہ کا پیغام قوم کے سامنے رکھا اور قوم کے لوگوں کو بتلا دیا کہ درختوں کے پتے پتے پہ، زمین کے ذرے ذرے پہ، پانی کے قطرے قطرے پہ لوگوں کسی کی حکومت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہر نبی نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہی باتیں سمجھائی۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوم کے لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سمجھایا۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، او لوگو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا۔ امارا اللہ تعبدو الا ایاہ، او مال کے رکھنے والوں، دولت کے رکھنے والوں، صلاحیت کے رکھنے والوں، بادشاہت کے رکھنے والوں، حکومت کے رکھنے والوں، اللہ فرما رہا ہے امارا اللہ تعبدو الا ایاہ، امر میرا چلے گا، فیصلہ میرا چلے گا۔ ذالک الدین القیم،
میرا دین مضبوط ہے، میرا حکم مضبوط ہے، میرا بھیجا ہوا قرآن کریم اتنا محفوظ ہے کہ ساری کے ساری دنیا مل کر تباہ و برباد ہو سکتی ہے، مر سکتی ہے۔ اللہ نے چیلنج کر دیا، میرے کلام کا ایک لفظ کا نقطہ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایک دو پیغمبر نہیں، ایک دو رسول نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور آ کر اپنے اپنے وقتوں میں مار پڑی تو مار کھا کر، بادشاہت ملی تو اسے گزار کر اللہ کے نام کو یاد کیا اور قوم کے لوگوں کو بتلا دیا، تمہارا ہادی، تمہارا رہبر، تمہارا پالنے والا وہ ایک پروردگار ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تکالیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، او میرے بندے تو مجھے بلا، میں تیری شارق سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ دنیا والے ہیں، دنیا والے رشتہ دار احباب یہ تمہاری بات میں مدد کے لیے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندے تو مجھے بلا، میں تیری مدد کے لیے تیار ہوں۔ ہر نبی نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہی باتیں سمجھائی۔ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑا، اور انبیاء علیہ السلام نے دین کی خاطر قربانیاں دی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو دھکے دیے گئے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، بازار میں لا کے بیچا گیا، زکریا علیہ السلام کے پیٹھ سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے دین کے خاطر۔ یہ اللہ کا مبارک دین آج میرے تمہارے درمیان میں بڑی مصیبتوں سے پہنچا ہے، بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، بڑی تکالیفوں سے پہنچا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں لگی، اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے تکالیفیں دی گئی، اتنا کسی نبی اور رسول کو نہیں ستایا گیا۔ مدینے کی گلی گواہ، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے کی گلی گواہ، پہاڑ گواہ، دین کو مارا، رات کو مارا، غیر تو غیر رہے۔ خود سگے چچا نے جس نے پیدائش کے وقت مٹائی تقسیم کی تھی، باندیوں کو آزاد کیا تھا، غلاموں کو آزاد کیا تھا، جب نبی نے دین کی دعوت دی، چچا نے ایسا مارا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں جہاں پر سگے چچا کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ۔ تو یہ اللہ کا مبارک دین ہمارے درمیان میں بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، اور دین قربانی چاہتا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے تو دنیا کو اصل سمجھ لیا، حالانکہ دنیا ہمارے ہاتھوں سے چھٹ جانے والی ہے۔ دنیا میں آپ کو ہر چیز کا انکار کرنے والا مل جائے گا، موت کا انکار کرنے والا آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے فنا، ہر چیز کو موت۔
تو یہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چھٹ جانے والی ہے، اور آج ہم نے دنیا کو اصل سمجھ لیا، حالانکہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی اپنے دادا کا جنازہ دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے باپ کا جنازہ دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، میرے بندو کیا تم راضی ہو دنیا کی زندگی سے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی کی ساری چیزیں آخرت کے مقابلے میں بہت کچھ کم ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم کو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنانا ہے، جیسے کہ صحابہ اکرام نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنائی۔ جب دین صحابہ اکرام کی زندگی میں نہیں تھا، اللہ کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اخلاق صحابہ اکرام کی زندگی میں نہیں تھے، تو وہ بھی بڑے بڑے گناہوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا دین زندگی میں آیا، اللہ کے احکام زندگی میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اخلاق زندگی میں آئے، تو صحابہ کرام ستاروں کے مانند بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں پیش فرمائی، اور قربانی کا یہ معاملہ رہا صحابہ کرام کا۔ اللہ کو صحابہ کی قربانی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں 4 جگہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم صحابہ سے راضی ہو گئے اور صحابہ کو ہم نے اپنے سے راضی کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے دین کو اپنے گلے سے لگایا تھا، دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرتے تھے، اللہ کے ڈر کو دل میں پیدا کر کے دنیا کی زندگی گزارتے تھے۔ آج میری تمہاری ایمان کی کمزوری نے ہمیں دنیا میں پھنسا دیا۔ آج یہ میرا کمزور ایمان مجھے اللہ کے احکام پورے نہیں کرواتا، یہ کمزور ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا۔ صحابہ کرام نے تو ایک ایک سنت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ایک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دین غیر محسوس طریقے سے زندگی سے نکلتا چلا جا رہا، گلیوں سے دین کے جنازے اٹھتے چلے جا رہے، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں۔ بڑی توجہ کرنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کے ساری سلطنت اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ لا مکان لا زمان ہے، لا تاخذہ سنہ، وہ نہ کبھی اونگتا ہے، ولا نوم، اور نہ وہ کبھی سوتا ہے۔ آج دنیا دار کے بڑے جو عہدے دار ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب ہماری پیشی ہوتی ہے تو ہم بڑے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، عدالت اللہ کی لگے گی، میری تمہاری ہم سب کی پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے ڈر کو دل میں پیدا کر کے دنیا کی زندگی گزارو، اس لیے کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مشرق میں دیکھو تو اللہ کی نشانی، مغرب میں دیکھو تو اللہ کی نشانی، شمال جنوب میں دیکھو تو اللہ کی نشانی۔ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، میرے بندو میں تمہیں بتلاؤں گا میری نشانیاں کائنات میں، وفی انفسہم، خود تمہارے اندر۔ اللہ نے ہم کو اعضاء صحیح سلامت دی ہے، اللہ نے ہم کو طاقت سے نوازا، اللہ نے ہم کو صلاحیت دی، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے دین کی سربلندی کے لیے ہم کو عطا کی، اور ہم بس دنیا کو بڑھانے میں لگے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کی چیزیں تمام کے تمام چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چھٹ جانے والی ہے۔
تو اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر اور اللہ سے مانگ کر ہمیں زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ سب اللہ کی چاہت ہے۔ ایک درختوں کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں گرتا، ساری چیزیں اللہ کے تابع ہے۔ فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ کا اعلان ہے میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ یہدی من یشاء، میری چاہت جب چلتی ہے تو میں ہدایت سے نواز دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، مال کے رکھنے والے تھے، دولت کے رکھنے والے تھے، صلاحیت کے رکھنے والے تھے، لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے سردار تھے، ایسے ویسے بن کر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا یہدی من یشاء، میری چاہت چلتی ہے تو میں ہدایت سے نواز دیتا ہوں، ہدایت والا بنا دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہے، بڑے قربانی والے صحابی ہے۔ 10 بادشاہ کی غلامی کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے اور ہدایت یافتہ بن کر دنیا سے چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدر میں ہدایت تھی، اللہ نے حبشہ سے بلا کر ہدایت سے نوازا۔ تو فرمایا یہدی من یشاء، میری چاہت چلتی ہے تو میں ہدایت سے نواز دیتا ہوں۔ وَيُضِلُّ مَن یشاء، میری چاہت چلتی ہے تو میں گمراہ کر دیتا ہوں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، میری چاہت چلتی ہے تو میں ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں، بچپن کی حالت تھی، گھر والے کہتے تھے عمر تجھے بکریاں چرانا نہیں آتی، تو بڑا ہو کر کے کیا کرے گا؟ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ہدایت یافتہ بنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل حکومت فرمائی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میری چاہت چلتی ہے تو میں ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، میری چاہت چلتی ہے تو میں بادشاہت کو چھین لیتا ہوں۔ فرعون، قارون، شداد، یہ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے اور آ کر کے ناکام ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، میری چاہت چلتی ہے تو میں لڑکا دیتا ہوں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جب میری چاہت چلتی ہے تو میں لڑکی دیتا ہوں۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، میری چاہت چلتی ہے تو میں لڑکا بھی لڑکی بھی دونوں عطا کرتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جب میری چاہت چلتی ہے تو میں دونوں بھی چیزیں عطا نہیں کرتا۔ یہ سب اللہ کی چاہت ہے، اسی لیے تو ہمیں اللہ کی مان کر دنیا کی زندگی گزارنا ہے۔ ہم تو زبان سے یہ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، کہنے والا سننے والے ہم سب کے سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا تقاضا اپنے ایمان اور اعمال کو بنانے کا ہے۔
دنیا کی ساری چیزیں ہماری مضبوط ہو گئی، دنیا کی ساری چیزیں، بنگلہ کوٹی اور کھیت، تجارت، ملازمت، ساری چیزیں ہماری مضبوط ہو گئی، اور ہمارا دین دن بہ دن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی عطا کی، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے۔ فرمایا وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ کتنا مطمئن تھا میں جینے کی شوق میں، تھوڑا سا بھی موقع نہ دیا مجھے ملک الموت نے۔ ابھی تھے بولے ابھی چلے گئے، کوئی گارنٹی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہوتا، مگر اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ آدمی شادی کے لیے جا رہا ہوتا، مگر اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام کون سی لسٹ میں لکھا ہے۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے چھوٹا موٹا سفر کرنا ہو تو کئی دن پہلے اس کی تیاریاں چلتی ہے۔ آخرت کا سفر لمبا سفر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا سفر، اس کی تیاری کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، عقل مند اور ہوشیار آدمی تو وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت کی تیاری میں نمازوں کا اہتمام ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ میں زندگی کو گزارنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طبقوں پر محنتیں کی۔ مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، تینوں طبقے ملا کر امت بنتی ہے، اور اللہ نے تو عورتوں کے لیے بھی قرآن کریم میں بار بار تاکید کی اعمالوں کے لیے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر بھی محنتیں کی، عورتوں پر بھی محنتیں کی، اور عورتوں کی بھی قربانیوں کے واقعات کتابوں میں ایسے موجود ہے کہ آج کل کے مرد بھی ان واقعات کو نہیں سمجھتے کہ عورتوں نے کیسی قربانیاں دی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو عبادت کرتی تھی، عبادت کرتے کرتے نیند تنگ کرنے لگتی تھی، اپنے سر کے بال رسی سے چھت میں باندھ دیتی تھی، نیند کا جھٹکا لگتا تھا، بال کھینچتے تھے۔ کسی نے پوچھا ام سلمہ تم نے کیا کر رکھا؟ کہتی ہے تم نہیں جانتے، جتنا میں اپنے رب کو یاد کروں گی اتنا میرا کام بنے گا۔ ایسے ایمان تھے عورتوں کے، اتنا مضبوط ایمان کہ اللہ کو راضی کر کے اپنے کام بنا لیتے تھے، کیونکہ ایمان پر ان کا لگا تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ہم ایسے وقت میں اسلام میں داخل ہوئے جب مسلمان بنتے تھے تو اپنے آپ کو چھرا اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا پڑتا تھا۔ ایسے وقت میں ہم لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اپنے آپ کو انگاروں میں لا کے کھڑا کر دینا پڑتا تھا۔
آج مجھے اور آپ کو باپ دادا کی وراثت میں ایمان کا کلمہ مل گیا، اس لیے ہمارے پاس ایمان کی کوئی عظمت نہیں۔ قدر تو ان لوگوں نے کی جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگا دی۔ ہمیں بھی اپنے مالوں کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، دین اور آخرت باقی ہے، تو باقی جو رہنے والی چیزیں ہیں اس کے لیے ہماری ساری چیزوں کو ہمیں لگانا ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرے گا اللہ اس کو دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے۔ جو دنیا میں رہ کر صرف دنیا دنیا کرے گا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا، اللہ اس کو دنیا ہی میں سب کچھ عطا کر دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں اس کے حصے میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ نبی جی اپنے عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے مکانوں میں جمی رہے، سابقہ جہالت کی طرح باہر نہ نکلے۔ آج ایمان کی کمزوری سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے بازار کی طرف رخ لیتی ہے۔ آج عورتیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بازار کی زینت بن چکی ہے، چوراہوں کی رونق بن چکی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے مکانوں میں جمی رہے، سابقہ جہالت کی طرح باہر نہ نکلے۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ بات تو مردوں میں چڑھ رہی ہے، پھر یہ عورتوں کا ذکر کیوں؟ ہمیں تو موقع مل جاتا ہے، مرد حضرات تو کئی بھی دین کی بات سن لیتے ہیں، تو یہ دین ہمارا صرف ہماری چوکھٹ تک ہے، دین کو ہمیں گھر میں داخل کرنا ہے۔ اللہ نے ہم پر ذمہ داری دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، تو ہم مسجد میں بیٹھ کر ایمان و یقین کے مذاکرے سن لیں گے تو ہمارے اہل و عیال کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی تو یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے جنت کا اعلان ہوگا اور ہماری عورتیں اگر بے دین ہوگی تو یہی عورتیں ہمارے لیے جہنم کے اندر لے جانے کا ہم کو ذریعہ بنے گی۔ تو فرمایا مکانوں میں جمی رہے، سابقہ جہالت کی طرح باہر نہ نکلے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کو قائم کیا کرے، زکوٰۃ کو ادا کیا کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ یہ عورتوں کے لیے خاص طور سے حکم ہے، مردوں کے لیے بھی بار بار اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز کو قائم کرنا۔ تو محترم بھائیو صرف جمعے کی نماز کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے متعلقین سے نماز کا حکم کیجئے، خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، بہتر انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ نماز والا عمل ملا، رجب کا مہینہ یہی مہینہ ہے،
اسی مہینے میں اللہ نے ہم کو نماز والا عمل دیا. اور صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا عمل لے کر آئے تو صحابہ اکرام نے خوشیاں منائی کہ ہمیں تو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا. تو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آدمی نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. پھر سبحانک اللہم شریف پڑھتا ہے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. پھر الحمد شریف پڑھتا ہے آواز آتی ہے حامدنی عبدی مسجدنی عبدی. میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے, میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. ادھر نماز کو مکمل کر لیتا ہے, ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. نمازوں کی برکت سے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے. تو نماز والا عمل اللہ نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا کہ پہلے آپ اپنے متعلقین سے نماز کو حکم کیجئے. اور جب پردے والا حکم آیا اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, او کالی کملی والے پہلے اپنے گھر سے پردہ شروع کرو. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم کرو. پھر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, تمام کے تمام دنیا کی عورتوں کو پردے کا حکم کرو. تو اس بات سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی عمل ہم کو کرنا ہے تو پہلے ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. نماز والا عمل بھی ملا تو اللہ نے فرمایا نبی جی پہلے آپ اپنے گھر والوں کو اس کا حکم کرو. عمل جو بھی ہے ہم کریں گے, ہم کو دیکھ کر لوگ بھی عمل کرنے والے بنیں گے. تو جب نماز والا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے صحابہ اکرام کو بڑی خوشی ہوئی اور 2 رکعات نماز پڑھ کر صحابہ نے اپنے مسئلوں کو حل کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا اسی لیے کہ جاؤ میرے بندوں کو جا کر بتلاؤ رکوع کیسے ہوگا, سجدہ کیسے ہوگا اور قیام میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے. اور الحمدللہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہم پر 5 نماز فرض ہے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ نماز کو کیسا پڑھا جاتا ہے. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے عمل کا شوق پیدا نہیں ہوتا. قیامت کے دن عدالت خدا کی لگے گی, گناہگار لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, نیک لوگ اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے ہو گئے وہ یوں کہتے ہوئے نکلیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. او میرے بندو تم نے کبھی میری نماز قضا نہ کی, اس میں کوئی چوری نہ کی, اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کی, آؤ تمہیں آج اس کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں. اکرام ہوگا جنت میں. دنیا میں تقوی, پرہیزگاری, اللہ کے احکام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اخلاق زندگی میں ہوگے تو جنت کے اندر اعزاز اور اکرام ہوگا. اللہ کہیں گا آؤ میرے بندو, تم نے دنیا کی زندگی میری رضا کے لیے گزاری تھی, رب چاہی تم نے دنیا کی زندگی گزاری, اب تم جنت میں منچاہی زندگی گزارو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ.
جن لوگوں کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو بڑی خوشی کے مارے لوگوں کو بتلاتے پھریں گے، دیکھو جی یہ میرا نام اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی حساب کی تیاری کی، اللہ نے ہم کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا، پھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ جنتی لوگوں کا جنت میں اعزاز اکرام ہوگا، کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں پیش کی جائے گی۔ جن لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گا قیامت کے دن، تو وہ بڑے افسوس میں ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش یہ حساب کا دن نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ بائیں ہاتھ میں نام اعمال لیے ہوئے کھڑے ہوں گے، قرآن کہتا ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ ہے بدعمال۔ دنیا دیکھیں گی، اپنے پرائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھیں گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھیں گی امی جان کا کیا حال ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ میرے بندو یاد رکھو، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ پہچان ہو جائے۔ دنیا میں نیک لوگ مجرم لوگ ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ملازمت ساتھ میں کرتے، تجارت ساتھ میں کرتے، نیک لوگ مجرم لوگ سب برابر دنیا میں معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کہیں گا تم تو دنیا کے بڑے بڑے مالدار تھے، ٹھیک ہے، تم علاقے کے ذمہ دار تھے، ٹھیک ہے، تم ملکوں کے حکمراں تھے، ٹھیک ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تمہیں میرے نیک بندوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، الگ کر دیے جائیں گے، دوزخی لوگ الگ، جنتی لوگ الگ۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنانے کا۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑا مرحلہ ہمارے سامنے اپنی موت کا ہے۔ آج جسم میں جان ہے، زبان سے بول نکل رہے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے تابع نہیں، اس کو بھی چلانے والا ایک وہ مالک اللہ ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہے، رگ رگ میں سے جان نکالی جاتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت آدمی کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے، مکی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، اگلی لگے چھرا معلوم ہوتا ہے، رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہے، رگ رگ میں سے جان نکالی جاتی ہے، نہ خاندان کام آتا ہے نہ عزیز و اقربا کام آتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، اپنے اعمال ہے، اپنے اعمالوں کی ہمیں خود فکر کرنا ہے۔ آج سے اچھے اعمال ہوگے تو اللہ کے پاس ہماری بخشش بھی ہوگی، اللہ ہماری مغفرت بھی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔